اے بہی خواہان قوم، ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لیے ہر شخص کوشاں اور سعی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر در حقیقت تم اپنے رسول وحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سبب مرض بتا رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرما رہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سبب شفا و صحت قرار دی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، لیکن تمہاری رائے ہے کہ مذہب کی آڑ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح ترقی کر سکیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، من کانا یرید حرث آخرات نزد لہ فی حرثہ من کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیا میں سے جتنا حصہ مقدر ہو چکا ہے اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک کو تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینہ کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرے فقر کو ہٹا دوں گا، ورنہ تیرے دل میں سینکڑوں طرح کے مشاغل بھر دوں گا اور تیرا فقر بند نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے، اور تمہارے رائے ہے کہ مسلمان ترقی میں اس لیے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کہ جو راستہ ترقی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے یہ ملا نے اس میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ ہی ذرا انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں کہ اگر یہ ملا نے ایسے ہی لالچی ہیں تو آپ حضرات کی ترقیات ان کے لیے مسرت کا سبب ہوں گی، کیونکہ جب ان کی روزی آپ کے زعم میں آپ کے ذریعہ سے ہے تو جس قدر وسعت اور فتوحات آپ پر ہوں گی وہ ان کے لیے بھی سبب وسعت اور فتوحات ہوں گی، مگر یہ خود غرض پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو مجبوری ان کو درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے نفع کو بھی ہو رہے ہیں اور آپ جیسے محسن و مربیوں سے بگاڑ کر گویا اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ذرا غور تو کرو، اگر یہ ملا نے کوئی ایسی بات کہی جو قرآن پاک میں بھی صاف طور سے موجود ہو تو پھر تو ان کی ضد سے منہ پھیرنا نہ صرف عقل ہی سے دور ہے بلکہ شان اسلام سے بھی دور ہے۔ یہ ملا نے خواہ کتنے ہی نااہل ہوں مگر جبکہ صریح ارشاد باری الزامہ اور ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچا رہے ہوں تو آپ پر ان ارشادات کی تعمیل فرض ہے اور حکم عدولی کی صورت میں جواب دہی لازمی ہے۔ کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکاری قانون کے اس لیے پرواہ نہیں کہ اعلان کرنے والا بھنگی تھا۔ آپ حضرات یہ نہ فرمائیں کہ یہ مولوی جو دینی کاموں کے لیے مخصوص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیشہ دنیا سے سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ میرا جہاں تک خیال ہے حقیقی مولوی اپنی ذات کے لیے شاید ہی کبھی سوال کریں، بلکہ جس قدر بھی وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں اسی قدر استغنا سے ہدیہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ البتہ کسی دینی کام کے لیے سوال کرنے میں انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ معذور ہے جتنا اپنے لیے سوال نہ کرنے میں۔
ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ دین محمدی علیہ الصلاۃ والسلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں، اس میں دین و دنیا دونوں کو ساتھ رکھا گیا ہے۔ ارشاد باری الذات ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس آیت شریفہ پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ گویا تمام قرآن پاک میں عمل کے لیے یہی ایک آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اول تو آیت شریفہ کی تفسیر رائخین فی العلم سے معلوم کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے علماء کا ارشاد ہے کہ صرف لفظی ترجمہ دیکھ کر اپنے کو عالم قرآن سمجھ لینا جہالت ہے۔ صحابہ کرام اور علماء تابعین سے جو آیت شریفہ کی تفسیریں منقول ہیں، حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد عافیت اور بقدر کفایت روزی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ اس سے صالح بیوی مراد ہے۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ اس سے مراد علم اور عبادت ہے۔ سدی سے منقول ہے کہ پاک مال مراد ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نیک اولاد اور خلقت کی تعریف مراد ہے۔ جعفر سے منقول ہے کہ صحت اور روزی کا کافی ہونا اور اللہ پاک کے کلام کا سمجھنا، دشمنوں پر فتح اور صالحین کی صحبت مراد ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہر قسم کی دنیا کی ترقی مراد ہو، جیسا کہ میرا دل بھی چاہتا ہے، تب بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کا ذکر ہے کہ نہ اس کی تحصیل میں انہماک اور مشغولی کا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا خواہ ٹوٹے ہوئے جوتے کی اصلاح ہی کیوں نہ ہو، یہ خود دین ہے۔ تیسرے یہ کہ دنیا کے حاصل کرنے کو، اس کے کمانے کو کون منع کرتا ہے؟ یقیناً حاصل کیجیے اور بہت شوق سے حاصل کیجیے۔ ہم لوگوں کی ہرگز یہ غرض نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ دنیا جیسی مغتنم و مقصود چیز کو چھوڑ دیں۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی کوششیں دنیا کے لیے کریں، اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر تو دین کے لیے کریں، اس لیے کہ خود آپ کے قول کے موافق دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ورنہ میں پوچھتا ہوں کہ جس قرآن پاک میں یہ آیت ارشاد فرمائی ہے، اسی کلام پاک کی وہ آیت بھی تو ہے، اور اسی کلام پاک میں یہ بھی ہے، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ اسی کلام پاک میں ہے، ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اسی کلام پاک میں ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرۃ، اور اسی کلام پاک میں بھی ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور پھر اسی کلام پاک میں بھی ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون۔ ان کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن میں دنیا و آخرت کا تقابل کیا گیا۔ اس وقت نہ ایسا مقصود نہ ضرورت، نمونہ کے طور پر چند آیات اختصار لکھ دی ہے۔ حکمت الہی پر ایک نگاہ عمیق ڈالے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شریعت مطہرہ میں ایک ایک چیز کا انضباط ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ایک ایک چیز کو واضح فرما دیا۔ نمازوں کے اوقات کی تقسیم نے صاف طور سے اس جانب اشارہ کر دیا کہ روز و شب کے 24 گھنٹوں میں نصف بندہ کا حق ہے، چاہے وہ اس کو اپنی راحت میں خرچ کرے یا طلب معیشت میں، اور نصف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور آپ کی تجویز کے موافق دین و دنیا کے ساتھ ساتھ رکھنے کا مقتضی بھی یہی ہونا چاہیے کہ روز و شب میں سے آدھا وقت دین کے لیے خرچ ہونا چاہیے اور آدھا دنیا کے لیے، ورنہ اگر دنیاوی مشاغل خواہ فکر معاش کے ہوں یا راحت بدن کے نصف سے بڑھ گئے تو یقیناً آپ نے دنیا کو راحجہ بنا لیا۔ بس آپ کی تجویز کے موافق بھی مقصائے عدل یہی ہے کہ شب و روز کے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے دین کے لیے خرچ کیے جائیں تاکہ دونوں کا حق ادا ہو جائے، اور اس وقت یقیناً یہ کہنا
بجا ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات کی تحصیل کا حکم کیا گیا ہے اور اسلام نے رحمانیت نہیں سکھائی۔ آخر میں ایک ضروری گزارش یہ بھی ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ کے زمانے میں جب کہ